قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا و تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک انس و جان، مدبر و انس و جان ہے. اس کے بعد اربوں خربوں درود و سلام اس پالی ذات اقدس پر کہ جس نے اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے قیمتی آنسو اللہ کے حضور پیش کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم اس منبر رسول کے صدقے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک پر اور اس سے پچھلے جمعۃ المبارک پر والدین کے حقوق کے حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی والدین کے حقوق کے حوالے سے چند احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھنا اور والدین کے فضائل کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہماری زندگی کے اندر بخشش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو اللہ کی خاص کر عبادت کرے گا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا. اور آگے مقام پر فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو اور ان سے نیچی آواز کے ساتھ، دھیمے انداز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے سامنے بات کرنے کے حوالے سے جو سب سے نچلا درجہ تھا وہ بیان فرمایا کہ اف تک نہ کہو، اس لیے کہ اگر والدین کے سامنے تم نے یہ عمل کیا تو پھر میں بھی ناراض ہوں اور میرا رسول بھی تم سے ناراض ہے. بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن میں والدین کی فضیلت کے حوالے سے بیان ہوا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اگر صبح تم نے اس حال میں کی کہ تمہارے والدین تم سے راضی تھے اور تم نے صبح انہیں مسکرا کر دیکھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اس کنڈیشن میں صبح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا اور تم جس دروازے سے چاہو داخل ہونا تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بشرط یہ ہے کہ والدین سے اس حال میں صبح ملاقات ہو کہ وہ تم سے راضی ہوں. تو یہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم حج کے حوالے سے، اس ثواب کو کمانے کے حوالے سے، جنت کے دروازے کو کھولنے کے حوالے سے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ صبح ہماری اس حال کے اندر ملاقات ہوتی ہے والدین سے نہیں ہوتی کہ والدین ہم سے راضی ہوں. جب صبح نکل رہے ہوں اور والدین دعائیں دے رہے ہوں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ چلیں تو پھر سارا دن ہمارا کیا ہے، کامیابی کا گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کر کے ابھی آیا ہوں اور حج بھی ایسی کنڈیشن میں کیا ہے کہ بڑی
میرے لیے اذیت ناک کنڈیشن تھی۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی وادی سے گزرا کہ اس وادی کے اندر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ جل کر کباب بن جائے، اس وادی سے گزر جائے اور گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ پک جائے، جل کر سڑ جائے، کباب بن جائے۔ میں اس وادی سے اس کنڈیشن میں گزرا کہ اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا، اور پھر اس وادی سے گزرنے کے بعد میں حج کے لیے آیا، میں نے طواف کعبہ کیا، اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی۔ میں نے اپنی والدہ کو مکمل حج گھر سے لے کر حج کے ادا ہونے تک کوئی قدم زمین پر نہیں لگنے دیا، اور میں نے اس طرح ان کا حج ادا کروایا۔ یا رسول اللہ کیا میرا حق ادا ہو گیا والدہ کے اوپر؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ تمہاری والدہ بلکہ دنیا کی جتنی مائیں ہیں وہ کبھی بھی یہ سوال نہیں کرے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ کے اندر پالا، پھر اس کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے بعد میں نے اس کی غلاظت کو صاف کیا، پھر اسے میں نے پالا پوسا یہاں تک کہ 2 سال تک میں نے اسے اپنا دودھ پلایا، یہاں تک کہ اسے جوان کیا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا؟ کہا کبھی تمہاری والدہ اس طرح کا سوال نہیں پوچھے گی، بلکہ دنیا کی جتنی مائیں ہیں کوئی اس طرح کا سوال نہیں پوچھے گی، تو تم نے یہ سوال کس حیثیت سے پوچھا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ اتنی مشقت سے اٹھائی، کیا پتہ میرا حق ادا کیا ہو؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام جلال کے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا کہ سنو تم حق کی بات کرتے ہو، تمہاری جب پیدائش ہوئی تھی اس پیدائش کے وقت جو تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی، جو اس تکلیف کے اندر تمہاری ماں کو جھٹکے لگے، شاید کہ ان میں سے ایک جھٹکے کا یہ حساب ہو، شاید۔ آپ علیہ السلام نے کنفرم نہیں کہا کہ ہاں ایک جھٹکے کا تم نے حق ادا کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں، شاید کہ اس ایک جھٹکے کے اندر تمہارا کیا ہے حق ادا ہوا ہو، لیکن ہوا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی اگر بچے والدین کی خدمت کریں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں باپ نے جو ہمارے لیے محنتیں کی، جو ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں، جب اپنی اولاد ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں پھر یاد آتا ہے کہ یار میرے والدین نے بھی اس طرح کی محنت کی تھی میرے ساتھ، میرے والدین نے بھی مجھے بھی اسی طرح پالا تھا جس طرح میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں۔ تو حقیقتاً ہوتا ہی ہے کہ بچے جوان ہوتے ہیں تو جوان ہونے کے بعد پھر وہ والدین اپنے راستے اور نوجوان کہتے ہیں ہم اپنے راستے، آپ ہمیں آزادی دیجیے ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ شریعت ہماری یہ شریعت کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پیارا نظام بنا دیا۔ شریعت کے اندر یہ کہا کہ تمہاری جو جنت ہے وہ تمہارے ماں باپ کے قدموں میں رکھ دیا، یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دے، والدہ کی قدموں کو بوسہ دے، فرمایا کہ اس نے والدہ کے قدموں کو بوسہ نہیں، والد کے ہاتھوں کو نہیں چوما، بلکہ اس نے جنت کے دروازے کو چوما ہے۔ والدین کے ہاتھوں کو چومنا، ماں کے قدموں کو چومنا، یہ گویا ایسے ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو ہم نے بوسہ دیا ہو۔ تو میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ زندگی کے اندر ہم نے کتنی دفعہ اپنے والدین کے قدموں کو چوما ہے، زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے باپ کے ہاتھوں کو چوما ہے کہ ابا جان آج اپنے ہاتھ دے دیجیے ہم ان کو چوم لیں، کہ ان کی وجہ سے آج ہم پلے بڑے، ان ہاتھوں کی وجہ سے آپ نے جو ہے ہمارے لیے محنت کی، آپ کے ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئی ہمارے لیے محنت کرتے کرتے، آج اپنے ہاتھوں کو دیجیے ہم چوم کے جائیں۔ یقین جانیے جس دن یہ کام شروع کر دیا والد کے اور والدہ کے قدموں کو چومنا، انشاءاللہ پھر زندگی کی راحت ملے گی۔ اور والدین کا صرف سایہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کتنا بڑا نام ہے، بڑی جلالی طبیعت کے تھے، تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تو بڑی جلال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عادت حضرت موسیٰ کی جانتے تھے، اور جب بھی اللہ سے ہم کلام ہوتے جلالی طبیعت کے اندر۔ تو ایک مرتبہ جب یہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آج ذرا سنبھل کے بات کرنا، آج
سنبھل کے بات کرنا، سوچ سمجھ کے بات کرنا، آج یہ اپنا جلال مجھ پر نہ آزمانا، آج اپنا جلال مجھے نہ دکھانا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ پاک آج کیوں ایسا معاملہ ہے، اس سے پہلے تو میں کئی دفعہ آیا، کبھی روک ٹوک نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تم گھر سے نکلتے تھے نا، تمہاری والدہ تمہاری طبیعت کو جانتی ہے کہ یہ جلالی ہے، تو تمہاری والدہ تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی مجھ سے۔ آج تمہاری والدہ موجود نہیں ہے، تمہاری والدہ کی دعائیں پیچھے موجود نہیں ہیں، لہذا آج سنبھل کے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی بات کے اوپر تمہاری پکڑ ہو جائے۔ پہلے تو تمہاری والدہ تھی، معافی ہو جاتی تھی، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو والدین کا صرف ہونا سایہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ والدین جو پیچھے بیٹھ کر دعائیں دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان دعاؤں کے نتیجے میں جن پریشانیوں سے ہم بچتے ہیں، ان دعاؤں کے نتیجے میں جن مصیبتوں سے بچتے ہیں، جب والدین چلے جاتے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار ہم کون کون سی مصیبتوں سے بچے ہوئے تھے، کون کون سی پریشانیوں سے بچے ہوئے تھے۔ ساری زندگی اولاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ذرا سی باتوں کے اوپر ناراضگی ہو گئی، اور جب والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر وہی بچہ جو ساری زندگی اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی والدہ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ فون کر کے بولے گا یار ابھی جو ہے نا ابو کی میت کو رکھ دیا جائے، میں آؤں گا چہرہ دیکھوں گا۔ اور بھائی چہرہ دیکھ کے کیا فائدہ، ساری زندگی تم نے انہیں ناراض کیا، ناراضگی کی حالت میں گئے، اب تم کہہ رہے ہو میرے لیے رکھ دو چہرہ دیکھنا ہے۔ اور کئی ایسے واقعات سامنے آئے نا، جیسے مثال کے طور پر جو باہر کنٹری کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اور جب آتے ہیں تو صرف جنازہ رکا ہوا اسی وجہ سے دیکھے، بڑا بیٹا آئے گا چہرہ آ کے دیکھ لے گا، ساری زندگی ناراض رکھا اور اب جو ہے چہرے کی خاطر روک لیا ہے، اور پھر اسٹیٹس بھی لگ رہے ہوتے ہیں، ٹر گئے یار محبتوں والے، پتہ نہیں طرح طرح کے سیڈ اسٹیٹس۔ تو زندگی کے اندر تو خدمت نہیں کی، لیکن جب مر جاتے ہیں تو پھر احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہمارا المیہ بھی اب یہ ہے کہ ہم نے اب یہ ذہن بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی مرے گا تب ہم اسے عزت دیں گے۔ ایسا ہی ہے، جب انسان چلا جاتا ہے پھر ہم اس کو عزت دیتے ہیں، پھر سیڈ اسٹیٹس بھی لگ رہے ہوں گے، پھر ہم یہ بھی کہیں نہیں یار بڑا بندہ بڑا اچھا تھا یار، اس کی یہ اچھائی تھی۔ اور بھائی زندگی کے اندر تمہیں اچھائی نظر نہیں آئی، اب جب چلا گیا اب اچھائی بھی نظر آ گئی۔ زندگی کے اندر ماں باپ کی خدمت نہیں کی، جب چلے گئے تو اب ان کی یادیں تڑپا رہی ہیں، زندگی کے اندر ان کی خدمت کرنا۔ اچھا جب چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے انتظام بھی ہوتا ہے، جی یہ سوئم کا انتظام ہے، یہ فلاں چیز کا انتظام ہے، اور ایک سوئم کے اوپر دیکھیں آپ کہ طرح طرح کے کھانے رکھے ہوتے ہیں، انواع و اقسام کے، فاتحہ دلوائی دی جاتی ہے، اور کھاتے کون ہیں؟ دوسرے لوگ، اسی طرح جو فاتحہ پڑھنے وہ لوگ۔ ثواب تو ملتا ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے یہ کھانے اپنے والدین کے سامنے ان کی زندگی میں رکھتے نا، یہ طرح طرح کے انواع و اقسام پھل فروٹ ان کی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، وہ کھاتے نہیں، کم سے کم دیکھ کر ہی دعا دیتے کہ یار میرا بیٹا اتنی خدمت کرتا ہے میری۔ تو جب چلے جاتے ہیں پھر احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے کیا کیا یار، والدین اب چلے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھیں والدین زندگی کے اندر موجود نہیں ہیں، تو آپ نے والدین کی فضیلت کے حوالے سے اتنا بیان فرمایا کہ جو بچہ جمعے کے دن والدین کی قبر کی مٹی کو جا کر دیکھ لے، کس کو؟ والدین کو نہیں، بلکہ جس مٹی کے اندر والدین دفن ہیں، اس مٹی کو جا کر دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس مٹی کے دیکھنے کے سبب اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جب والدین کی مٹی کو دیکھنے کے حوالے سے اتنی فضیلت آئی ہے، اور زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھ لو، تمہارے لیے حج کا ثواب رکھا گیا ہے، مقبول حج کا، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی، کوئی پیسہ نہیں لگانا۔ اچھا لاکھوں روپے لگا کر حج کریں، اور حج کرنے کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہمارا حج قبول بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، کہا کہ مسکرا کر اپنے والدین کو صبح کی ابتدا کر لو، تمہارے لیے حج مقبول کا ثواب رکھا ہے، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کسی اور عمل کے اندر نہیں رکھا۔ یہاں تک فرمایا کہ صرف مسکرا کر دیکھو ثواب ملتا رہے گا، جتنی دیر دیکھتے رہو گے تمہارے لیے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ حج بیت اللہ کو دیکھتے رہو، اس کے اندر بھی تمہارے لیے ثواب رکھا ہے۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین کی کتنی فضیلت رکھی ہے۔ آج کل کا نوجوان بچہ پتہ نہیں کس زندگی کے اندر گزارا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک بزرگ تھے، تقریباً غالباً میرے خیال میں 70 سال کی عمر ہوگی ان کی، اور آپ میں سے کئی لوگ جو سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں دیکھا ہو
وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کوئی چیز بیچ رہے تھے، اور ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا میرے بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، اور میرے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ کہا کہ ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک بچہ انجینئر ہے، جو بچہ میرا ڈاکٹر ہے صرف 1.5 لاکھ روپے اپنے گھر کا رینٹ بھرتا ہے، اور جو انجینئر اس کی 3 لاکھ روپے سیلری ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ یہاں بیٹھ کر یہ بیچ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بچے ہیں، دل کرتا ہے دیکھنے کا ان کو، دل کرتا ہے میرا ان کے ساتھ میں رہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ صبح وہ نکلیں تو میں ان کو دیکھ کر دعائیں دوں، لیکن بچوں نے نکال دیا ہے، میں یہاں پر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے بھی جو ہے والدین کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے کوتاہی کے اندر ہے۔ اور دیکھیں ایک طرف شریعت ہے، شریعت کا علم تو دینا ہی نہیں ہے نا ہم تو کہتے ہیں دنیا کمائیں، دنیا۔ آپ یہ یاد رکھیں دنیا جتنی بچے سے کموا لیں، پی ایچ ڈی کروا لیں، اسی طرح جو کچھ ڈگریاں دلوانی ہیں دلوا دیں، لیکن جب والدین مر جائیں گے نا اس وقت یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ ایک ایسا بچہ تھا جس کو بڑی تعلیم دلوائی اس کے والد نے، اور جب والد اس کا فوت ہو گیا تو بیٹھا ہوا خاموش، دیگر بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم کر رہے ہیں، پڑھ لیں۔ اب وہ بچہ بیٹھا ہوا خاموش اور کہتا ہے کہ کاش مجھے میرے والد نے قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو آج میں بھی جو ہے قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ تو قرآن کی تعلیم سے تو ہم نے دور رکھا ہوا ہے، جہاں پر شریعت ہمیں سکھاتی ہے اخلاقی طور پر زندگی گزارنا، ان سے تو دور رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ترقی کریں، دنیا تو جس طرح بھی یہ گزر جائے گی، یہ نہیں کہا کہ تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم دینی بھی دیں، کم سے کم اتنی دینی تعلیم دیں کہ والد کا انتقال ہو تو وہ بچہ خود جنازہ پڑھا سکے۔ اور حق بھی یہی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے والد کا انتقال ہو جائے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلا حق یہ ہے کہ بچہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، معاملہ ہمیں خود جنازہ پڑھنے نہیں آتا، ہم نے اولاد کو کیا سکھایا ہوگا؟ اور پھر جب اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے ہم کہتے ہیں امام صاحب آپ آگے ہوئیے، آپ جنازہ پڑھائیے۔ یہ حق میں آپ کو تفویض کرتا ہوں۔ حالانکہ جس بچے کو جنازہ پڑھانا آتا ہے وہ کہہ سکتا ہے امام صاحب سے، امام صاحب آپ تھوڑا پیچھے آئیے، حافظ صاحب آپ تھوڑا پیچھے آئیے، یہ حق میرا، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پر بچوں نے جنازے پڑھائے، میرے والد کا انتقال ہوا، میں نے خود جنازہ پڑھایا، اور اس دن مجھے فخر ہوا، اس دن پھر میرے دل سے دعائیں نکلیں کہ مجھے میرے والد نے کیا تعلیم دی۔ حالانکہ بڑی مشکلات کے اندر زندگی گزری، اور اس دن پھر علاقہ دیکھنے والا تھا ہمارا، آبائی گاؤں کے اندر جنازہ ہوا، اس دن دیکھنے والے تھے لوگ کہ یار واقعی قاری صاحب چلے گئے، امام صاحب چلے گئے، لیکن اپنے بچوں کو اس طرح کر کے گئے کہ انہوں نے جنازہ خود پڑھایا۔ تو ہم تو دینی تعلیم سے دور ہیں، دنیاوی تعلیم کے اندر ہم زیادہ لگتے ہیں، اور جب دنیاوی تعلیم کے اندر پڑھتے ہیں، ماحول ملتا ہے اس طرح کا، پھر وہ والدین سے خفا، والدین سے ناراضگیاں، وہ شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، تو پھر وہ والدین کے ساتھ بھی غیر شرعی غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں، تو والدین کہتے ہیں یار میرے بچے کو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ بھائی کیا کیا ہے؟ جو زندگی آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کسی نے کر دیا۔ کون کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو والدین کے حقوق کے حوالے سے بڑی اہمیت آئی ہے کہ والدین اگر راضی ہیں، لیکن والدین اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی بڑھیا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا، غریب تھی، بچے بھی اس کے غریب تھے، تو اس کو سانپ نے کاٹا، بچہ اس کو لے کر گیا سرکاری ہسپتال کے اندر۔ جب سرکاری ہسپتال کے اندر وہ بڑھیا آخری سانسیں لے رہی ہے، تو اس نے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا کہ میری بات سنو، اب بول نہیں سکتی تھی، تو اس نے کیا کیا، کہا کہ تھوڑا کان قریب لاؤ، ایک بات کرنی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر قریب آیا، ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، کوئی سستا سا انجیکشن لگا دو، سستا سا، میرے بیٹے کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پریشان ہو، ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو، کوئی سستا سا انجیکشن لگا دو، کوئی مہنگا انجیکشن نہیں لگانا جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو۔ تو والدین دیکھیں اس اسٹیج کے اوپر بھی ہونا اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی جاتے جاتے بھی اولاد کے بارے میں ان کا خیال آ رہا ہوتا ہے، لیکن نوجوان اولاد کو والدین کے حوالے سے کوئی خیال نہیں، جس طرح والدین زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں۔ اچھا یہ مکافات عمل ہے، زندگی کے اندر جس طرح جیسا کریں گے ویسا ہی ہوگا۔
اگر آج اپنے والدین کے ساتھ ہم غلط کر رہے ہیں، کل کو ہونے والی ہماری اولاد ہمارے ساتھ بھی غلط کرے گی۔ جس طرح کا رویہ، جس طرح کا اخلاق ہم نے اپنے والدین کے ساتھ آج اپنایا ہے، کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ یہ مکافات عمل اس کے اندر ہونا ہے، اور اللہ نے والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر ہی رکھی ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہے، دنیا کے اندر ہی رکھی اللہ نے کہ یہ والدین کا نافرمان، اس کی سزا اسے یہیں پر ملے گی، یہ یہیں پر سزا لے کر جائے، قیامت کے دن تو ملنی ہی ملنی ہے۔ تو یہ جو اس سزا سے بچنا ہے، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ والدین کو راضی کر کے۔ والدین کو ناراض رکھا ہوا ہے، زندگی گزار رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر سکون ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری رزق کے اندر برکت ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ والدین کو ناراض کر کے نہ رزق کے اندر برکت ہو سکتی ہے، نہ ذہنی سکون مل سکتا ہے۔ تو والدین کو راضی کریں۔ اگر کوئی ناراض ہے، زندگی اس کے اندر لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کسی کو معافی مانگ لینے سے کسی کی کمی نہیں ہو جاتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے یہ خدشہ ہو کہ یار میں معافی مانگ لوں گا حق پر ہوتے ہوئے، میری عزت چلی جائے گی، تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اپنی عزت لے لے۔ جسے معافی مانگتے ہوئے یہ خدشہ ہو کہ یار میں حق پر ہوں، اس کے باوجود معافی مانگوں، میں اس کے اندر جاؤں ذلت کے اندر، لہذا حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ اپنی عزت مجھ سے لے لے۔ اور حضور عزت کی گواہی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کچھ چاہیے؟ کل قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عزت دیتے ہیں، بہت بڑی بات ہوگی۔ تو والدین کے صرف مرنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ مریں گے ہم چہرہ دیکھیں گے ثواب حاصل کریں گے، مرنے کے بعد ان کے صحن کے اوپر طرح طرح کے خرچے کریں گے، یہ مرنے کا انتظار نہ کریں، زندگی کے اندر اہمیت دیں، تاکہ ان کے جب ہاتھ اٹھیں تو عرش کو ہلا دیتے ہیں والدین کی دعائیں۔ والدین کی دعائیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، تو والدین کی دعاؤں سے تو ہم بالکل ہی دور ہیں۔ اور یہ ہر گھر کے اندر آج معاملہ ہے، ہر گھر کے اندر، کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان ملے گا کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، والدین کے ساتھ کبھی محبت بھرا اظہار نہیں کریں گے کہ والدین کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر محبت بھری باتیں کر لیں، تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیں۔ جب چھوٹے تھے وہ ہمیں کتنا ٹائم دیتے تھے، آج انہیں ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس آفس کا ٹائم ہے، ہم نے بیوی کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو دینا ہے۔ بھائی یہ بھی اب بڑھاپے کی کنڈیشن کے اندر پہنچا، اب ان کو بھی ٹائم دیں، ان کو بھی وقت دیں۔ بڑھاپے کے اندر دماغ تھوڑا سا بچکانا ہو جاتا ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ سن لی، انشاءاللہ کامیابی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے